بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس قسم کے آپ قانون بنائیں گے، جس قسم کے آپ فیصلے کریں گے، جیسے لوگ آپ بھرتی کریں گے، جب آپ جائیں گے، اسی قسم کے فیصلے آپ کے خلاف بھی ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو پھنسانے کے لیے یا ان کو نااہل کرنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سے سب سے مین توشہ خانہ ریفرنس ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ چند گھنٹوں میں ہونے جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دی جائے گا۔ جو کچھ آپ نے کیا اس کی سزا تو آپ کو ملے گی۔ بعض دفعہ تقدیر جو سی ہے ایسے فیصلے بھی کرتی ہے جس میں آپ کو جرم نہیں ہوتا، لیکن پچھلے کئی گناہوں کی سزا آپ کو اکٹھی ہو کے ملتی ہے، اور آپ کہتے ہیں یار میرے اس میں تو کچھ نہیں کیا، لیکن جو سزا مل رہی ہوتی ہے اس سے پہلے والے کیسز کی مل رہی ہوتی ہے، جو چھپ جاتے ہیں، جو پتہ نہیں لگتا، لوگوں کی آنکھوں سے اجل ہو جاتے ہیں، لیکن سزا جو سی ہے مل کے رہتی ہے۔ جس طرح سے ذوالفقار بھٹو کو جس کیس میں پھانسی دی گئی، اس کیس میں پھانسی کبھی بنتی ہی نہیں تھی۔ ایک نیا قسم کا کیس بنایا گیا جس کے اندر کہ مشورے کے اوپر بھی سزائے موت دے دی گئی، وہ ضیاء الحق نے ہی کروایا، اور وہ کہیں پہ بھی جو ہے اس کے اندر وہ قصوروار نہیں ہوتے۔ لیکن بھٹو صاحب کی زندگی میں بہت سارے ایسے فیصلے تھے، بہت سارے ایسے کام تھے، ویسے قانون تھے جس کے اندر انہوں نے عوام کیا اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کیا۔ اس وقت موجودہ حکومت جس ٹارگٹ کو لے کے آئی تھی، انہوں نے اپنے لوگوں کو محفوظ تو عدالتوں سے کرا لیا، لیکن سب دنیا جانتی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے کتنے زیادہ کرائم کے اندر مبتلا ہے۔ چوری، ڈاکے، کرپشن، غبن، ہر کام انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ موجودہ دور میں اپنے ججوں کے ساتھ مل کے یا اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے فیصلے کرا لیے۔ ایف آئی اے وہاں پہنچی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے، اور یہی ایف آئی اے جو تھی ان کے کیسز درج کروا دی تھی۔ تو اس قسم کے کام میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر کل کو جس طرح سے عمران خان صاحب پاپولر ہوئے میں ہیں پاکستان سے باہر بھی، یہ اگر دوبارہ آ جاتے ہیں تو انہوں نے تو ہمیں بالکل چھوڑنا نہیں ہے اور ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اس کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نااہل قرار دے دیں یا عمران صاحب کو اس قابل کر دیں کہ یہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے قابل نہ رہیں۔ جیسے ذوالفقار بھٹو کو پھانسی تک پہنچا دیا انہوں نے کہ بندہ ہوگا ہی نہیں تو ہمارے سے کیا مقابلہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جوش مارتی ہے۔ اس کے جو کارنامے تھے اس کو بھی اس کی سزا ملی، حالانکہ وہ بظاہر اسلام کے بڑے بڑے کام کر کے گیا تھا۔ بھٹو صاحب نے بھی بڑے بڑے اسلامی کام کیا، اور عمران خان نے بھی لبادہ جو ان سے ہے، جب ان کو مشورہ ملا کہ انہوں نے کہا جی آپ لبادہ اسلام کا اوڑھیں، انہوں نے بھی لبادہ اسلام کا اوڑھ لیا۔ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اور اللہ اور رسول کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی جو حرکات ہیں، کرتوت ہیں، سب دنیا جانتی ہے یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اب تو ویڈیوز بھی آنی شروع ہو گئی ہیں، حالانکہ اس زمانے میں 2014 کے اندر یہ پورے مسلمان ہو چکے تھے، تسبیح ہاتھ میں آ چکی تھی، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو ویڈیوز آئی ہیں اس کے اندر کہیں بھی اسلام کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ کام ہے کہ میں یہاں پہ ٹی وی وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ بہرحال سزا تو ملتی ہے برے کاموں کی، اور توشہ خانہ کا فیصلہ آنے والا ہے، اور یہ موجودہ حکومت کے پاس آخری حربہ ہے ایک قسم کا۔ موجودہ حکومت کے پاس یہ ایسا حربہ ہے، آخری حربہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے اگر عمران خان کو نااہل نہ کرایا تو پھر شاید ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ چیز نکل جائے۔ عمران خان نے اکتوبر کے ہی مہینے میں جو لانگ مارچ کی کال دے دی ہے اور اسلام آباد کی چڑھائی کا کہہ دیا ہے، اور وہ لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ کام کر کے چھوڑیں گے، اور وہ موجودہ حکومت کے لیے بہت بڑا سر درد ہے۔ اور ابھی سے جو سی انہوں نے کنٹینرز اور چیزیں لگا کے اور رکاوٹیں لگا کے راستے بند کر دیے ہیں تاکہ کوئی آئے نہ۔ سپریم کورٹ جو سی وہ کہہ رہی ہے کہ ہر آدمی کو رائٹ ہے کہ وہ اسلام آباد آئے، اپنا احتجاج کرائے، لیکن توڑ پھوڑ نہ کرے۔ لیکن حکومت جو سی ہے ذرا سا بھی رسک لینے کو تیار نہیں، کیونکہ
لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے، اور حکومت نے اپنی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ ہم ان کی ہم ہڈیاں توڑ دیں گے، مارنا بھی پڑے تو مار دیں گے، گولی چلانی پڑے تو گولی چلا دیں گے. وہ رینجرز کو بلا رہے ہیں، اور اسلام آباد پولیس تو ناکافی ہے اس کو روکنے کے لیے، لیکن رینجرز کو بلا رہے ہیں، اور رینجرز سے اگر جھگڑا ہوتا ہے تو بہت خطرناک جھگڑا تک پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال ناظرین، یہ چیزیں جو سی ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں، اور عمران خان کو اگر نااہل قرار دے دیتے ہیں تو پاکستان میں کتنا کہ انتشار پھیلے گا، کیا کچھ ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لگتا تو یہ ہے حکومت جو سی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 60% سے زیادہ 66% جو سی ہے حکومت تو ویسی پی ٹی آئی کر رہی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اور سندھ اور بلوچستان تو کچھ چھوٹے صوبے ہیں. تو اس لیے جو ہے کہ ان کو اب اپنی اوقات کا پتہ ہے، اور کہتے ہیں جتنے دن ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم ایسے فیصلے کرا لیں تاکہ جو ہے کہ ہم آئندہ جب آئیں تو عمران خان جو ہے ہمیں نظر نہ آئے. بہرحال کل دیکھتے کیا ہوتا ہے، اور ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.